اگر آپ بھی اللہ سے بار بار دعا مانگ رہے ہیں لیکن ابھی تک آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کیا اشارہ دینا چاہتا ہے۔ جب اللہ آپ کے دل سے کسی چیز کا خیال نہیں نکالتا تو وہ اس چیز کو آپ کی حقیقت بنا دیتا ہے۔ اگر اللہ آپ کا دل نہیں بدل رہا تو اس بات پر یقین رکھیں کہ وہ آپ کا نصیب بدلنے پر راضی ہے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ مانگنے کی کچھ ادائیں ہی ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کو بہت زیادہ پیاری لگنے لگ جاتی ہیں۔ پھر اللہ چاہتا ہے کہ بار بار اس مانگنے والے کی پکار سنے، اور اسی ہی وجہ سے اللہ دعا کی قبولیت میں تاخیر کر دیتا ہے۔ اگر اللہ اس دعا کو یا اس چیز کو آپ کے دل و دماغ سے نہیں نکال رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ یہ دعا میں تاخیر تو اللہ اور بندے کی ملاقات کا بہانہ ہوتا ہے۔ جس پکار کو اللہ ہر بار تمہارے منہ سے سننا چاہتا ہے، سوچو اللہ کیسے آپ کی دعا کو رد کر سکتا ہے۔ آپ کے مانگنے کی شدت ہی دعا کی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آپ کا یہ دعا کا مسلسل مانگنا ہی تو آپ کا مقدر بدل دیتا ہے۔ جان لیں جب اللہ کو آپ کے مانگنے کا انداز پسند آ جاتا ہے تب اللہ وہ چیز آپ کو دینے میں تاخیر کر دیتا ہے تاکہ آپ کی پکار اللہ کو بار بار سنائی دیتی رہے۔ اگر ایک ہی دعا آپ بار بار اللہ سے مانگ رہے ہیں تو جان لیں یہ تو ایک سفر ہے۔ جانتے ہیں وہ سفر کون سا ہے؟ در حقیقت وہ سفر کن کا سفر ہے۔ یہ کن کی جستجو جو آپ کے دل میں ہے، اور اس کن کو حاصل کرنے کے لیے جو سفر آپ کر رہے ہیں وہ کن کا سفر ہے۔ میں جانتی ہوں آپ مانگ مانگ کر تھک چکے ہیں، لیکن دل میں کہیں نہ کہیں یہ ضرور ہے کہ میرا اللہ ضرور کن فرمائے گا، مجھے وہ من پسند چیز ضرور دے گا، مجھے غموں سے ضرور نکالے گا، مجھے دکھوں سے آزاد کرے گا۔ جانتے ہیں آپ کا اللہ جانتا ہے کہ آپ کا اللہ کے سوا کوئی نہیں جو تمہاری دعاؤں کو سنے۔ جب اللہ دیکھتا ہے میرا بندہ محنت کر رہا ہے، صبر کر رہا ہے، بھروسہ کر رہا ہے، توکل کر رہا ہے اور مجھ پر یقین رکھتا ہے، پھر اللہ کن فرمانے میں دیر نہیں کرتا۔ اب تک آپ نے جتنا سفر کر لیا ہے نا، تو جان لیں اس کی منزل کن ہے۔ بس آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکنا نہیں، رکنا نہیں، بس چلتے جانا ہے، اور کسی سے اب اس راستے کا پتہ نہیں پوچھنا۔ آپ بالکل صحیح منزل پر ہو، لوگوں کی مدد مت لیں، بس اللہ پر توکل رکھ کر چلتے جائیں، اس یقین کے ساتھ میرا اللہ مجھے جہاں لے جا رہا ہے بہترین لے جا رہا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، اللہ بار بار مانگنے کی توفیق دے رہا ہے، یہی تو قبولیت کی بڑی نشانی ہے۔ سب بہتر سے بہترین ہو جائے گا، بس اللہ پر کامل یقین رکھو۔ یاد رکھیں کہ جس نے آپ کا نصیب لکھا ہے وہ نصیب بدلنے کی طاقت بھی رکھتا ہے۔ بس آپ دعا کرتے رہیں اور یقین رکھیں، پھر دیکھیں کیسے آپ کی آنکھوں کے سامنے آپ کے نصیب کے صفحے پلٹتے ہیں۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ زحمت نہیں رحمت تھی۔ انسان خدا کی محبت کو بہت دیر سے سمجھتا ہے، پھر جانتا ہے کہ وہ ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہمیں ہمیشہ بہتر سے بہترین عطا کرتا ہے۔
سنو، جب تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا کہ تمہارے پاس اللہ رب العزت ہے۔ جب منزل تک پہنچنے کی تمام راہیں بند نظر آئیں تب بھی یاد رکھنا کہ ایک راہ ایسی ہے جو اب بھی تمہارے لیے کھلی ہے۔ جب کوئی بھی شخص تمہارے ساتھ چلنے پر آمادہ نہ ہو تب بھی توکل رکھنا کہ وہ جو شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے وہ آج بھی تمہارا منتظر ہے۔ اللہ تم پر تمہاری رضا کے راستے تب بند کرتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس کے راستے پر دوڑے چلے آؤ۔ وہ تمہاری دعائیں اس لیے اپنے پاس سنبھال لیتا ہے تاکہ تم ان کی التجا لے کر بار بار اس کے روبرو جاؤ۔ وہ اگر آزمائش دیتا ہے تو تمہیں اس پر پورا اترنے کی ہمت بھی دیتا ہے۔ وہ کبھی بھی تمہیں نا امید نہیں ہونے دیتا۔ اللہ رب العزت ہمیں تب تک توڑتا ہے جب تک تم اس سے جڑ نہیں جاتے۔ وہ تمہیں تب تک بے سکون رکھتا ہے جب تک تم اپنا سکون اس میں تلاش نہیں کر لیتے۔ وہ تب تک تمہیں عارضی محبتوں کی طلب میں لگائے رکھتا ہے جب تک تم اس کی محبت کی پہچان نہیں کر لیتے۔ اللہ رب العزت کبھی بھی تمہیں بلا وجہ غم میں مبتلا نہیں کرتا اور نہ ہی وہ تمہیں بنا مقصد کے یہاں لایا ہے۔ وہ اگر ان بے شمار لوگوں میں سے تمہیں دعا کی توفیق دے رہا ہے تو جان لو کہ وہ چاہتا ہے کہ تم اسے مناؤ اور وہ تم سے راضی ہو جائے۔ یہی اس کی عطا کا انداز ہے کہ وہ پہلے تمہیں مانگنا سکھاتا ہے اور پھر وہاں سے عطا کرتا ہے جہاں سے ملنا تمہیں ممکن نہیں لگتا۔ وہ تمہیں تم سے گزار کر ہی خود تک لاتا ہے۔ وہ تمہیں پہلے تمہاری پہچان کرواتا ہے پھر اپنا پتہ دیتا ہے۔ تم اپنی مرضی سے اس کی جانب نہیں جاتے بلکہ جب اسے تم پہ بے حد پیار آتا ہے تب وہ ایسے حالات پیدا کرتا ہے کہ تم اس کی جانب کھنچے چلے جاتے ہو۔ جب اللہ آپ کا نصیب لکھتا ہے تو وہ اس نصیب میں یہ بھی لکھتا ہے کہ اس تقدیر کو میرے بندے کی دعاؤں کے سوا کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ ہم اکثر یہ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ اگر ہمارا مانگا ہوا کسی اور کو مل گیا تو، حالانکہ اللہ تو پہلے سے ہی سب طے کر چکا ہے۔ یہ بھی کہ آپ کو آپ کے نصیب سے کیا ملنا ہے اور یہ بھی کہ کن دعاؤں نے آپ کے دل کا حصہ بن کر آپ کا نصیب بدلنا ہے۔ تو پھر آپ کیوں ان وسوسوں میں پھنسے ہوئے ہو کہ کہیں دنیا ہم سے ہماری چاہ چھین نہ لے۔ آپ کی دعاؤں کا محافظ تو اللہ ہے اور اس کی حفاظت میں کسی کا لکھا ہوا کسی دوسرے کو کبھی نہیں مل سکتا۔ جو بلائی اللہ نے آپ تک بھیجنی ہے وہ آپ تک ہر حال میں پہنچ کر ہی رہے گی۔ جو معجزے اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیے ہیں وہ معجزے ہو کر ہی رہیں گے۔ کوئی بھی اس ہونی کو نہیں ٹال سکتا سوائے اللہ کے، جس پر اللہ نے ہمارے لیے پہرے بٹھا رکھے ہیں۔ اسے ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، کوئی بھی نہیں۔ تم یہ مت سوچو کہ اللہ تم سے ناراض ہے۔ تم یہ سوچو کہ جس چیز کے ملنے کا تمہیں انتظار ہے اس کی وجہ سے تم اپنے رب کے کتنا قریب ہوتے جا رہے ہو، اس سے باتیں کرنے لگے ہو، تنہائیوں میں اسے پکارنے لگے ہو۔ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی اور جو تم مانگ رہے ہو وہ بھی تمہیں ضرور ملے گا۔ تم اپنے رب کے بارے میں شک میں نہ پڑنا
جب تک وہ چیز مل نہیں جاتی تم اللہ کے ساتھ اس تعلق کو انجوائے کرو اور دعا مانگنا جاری رکھو۔